نہیں انہوں نے کیا کیا مطلب انہوں نے. لیکن آپ مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس فیصلے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد مشرف صاحب کی بے نظیر صاحبہ سے ابو دھابی میں دوسری میٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ اور نو فیصلہ محترمہ بھی آن ٹریک ہیں، امریکہ بھی آن ٹریک ہیں، اور مشرف صاحب بھی آن ٹریک ہیں کہ یہ نیا سیاسی سلسلہ اور یہ شروع جو کرنا ہے. عوامی مظاہرے اور جو دنیا نکلی ہوئی یہ اریٹنٹ ہے. اریٹنٹ ہے. اس کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو اتنی جو منجی ہوئی سیاستدان ہیں وہ مشرف صاحب سے ڈیل کے لیے تیار ہیں امریکہ کے ایما پر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چل رہا ہے جولائی. یہ جولائی 28 ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اور اب وہ دور شروع ہو رہا ہے جس میں محترمہ وطن واپسی کا اعلان کرنے والی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب جو آپ نے بات کی تھی شروع میں اسکرپٹ کی کہ اسکرپٹ کے مطابق جا رہا ہے، اب اسکرپٹ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی، وہ صرف خراب ہو گئی، وہ اسکرپٹ خراب ہو پھیل گئی ہے. یہ دیکھیں نا میاں صاحب نے فیصلہ کر دیا 10 ستمبر کو آنے کا جو اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا. محترمہ نے الیکشن کے بعد آنا تھا. جی محترمہ نے الیکشن کے بعد آنا تھا. لیکن نواز شریف صاحب نے پری ایمپٹ کیا. نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا وہ تو اس ڈیل کا حصہ نہیں تھا. نواز شریف صاحب نے وہ فیصلہ کیا جو لاہوری سٹائل میں چلیں جی میں آ رہا ہوں، میں دیکھی جائے گی. اس کی میاں صاحب کے فیصلے کی وجہ سے اس نے متاثر کیا محترمہ کے فیصلے کو، اور محترمہ نے پھر 14 ستمبر کو میٹنگ بلائی وہی دبئی میں اور وہاں اعلان کر دیا کہ میں 18 اکتوبر کو پاکستان آؤں گی. حالانکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی، ان کو مشورہ بھی دیا گیا، ان کو کہا بھی گیا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا الیکشن کے بعد. یہ محترمہ اور میاں صاحب بھی تو رابطے میں تھے نا آپس میں. ہو سکتا ہے ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہو. یعنی یہ سارا کا سارا جو ہے یعنی اس اسکرپٹ کو تباہ کرنے میں ایک طرف تو محترمہ کی بات چیت مشرف صاحب سے چل رہی تھی، لیکن محترمہ کا رابطہ میاں صاحب سے بھی تھا مسلسل. رابطہ ہوگا لیکن یاد رکھیں وہ تھوڑے سے حریف بھی تو ہے نا، پولیٹیکل رائولز تو ہے نا، مقابلہ تو چل رہا ہے ریس میں. اگر میاں صاحب آ گئے تو وہ میاں صاحب بازی نہ لے جائیں. میں یہاں پہ آپ سے بات شیئر کروں، جب میاں صاحب چلے ہترو سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ساتھ جا رہے اور پھر شہباز شریف صاحب پلٹ گئے واپس. میں اس محترمہ نے کہا کہ شہباز شریف نہیں جائیں گے پاکستان. اچھا. محترمہ کو پتا تھا. اس کا مطلب کوئی رابطہ تھا. اس کا مطلب ان کو پہلے انفارمیشن تھی کہ یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. فیصلہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی رابطہ ضرور ہوگا، لیکن محترمہ نے یہ ضرور فیل کیا کہ چڑ رہے ہیں مشرف صاحب پر دباؤ بڑھ رہا ہے نا. دیکھیں نا ایک ان کا جو ہے چیف جسٹس بحال ہو گیا ہے، میاں صاحب کی واپسی، محترمہ کی واپسی، پھر بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ وردی اتارنی ہے انہوں نے 28 نومبر کو. یہ کمٹمنٹ جو تھی اس بار اس سے وہ پھر نہیں سکتے تھے. پہلے پھر گئے تھے. پہلے پھر گئے تھے اور میں نے تو مشورہ بھی دیا تھا جب پہلے پھرنے لگے تھے تو ان سے میرے سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ غلطی نہ کریں کیونکہ ورنہ آپ کا وہی انجام ہوگا جو ضیاء الحق، یحییٰ خان اور ایوب خان کا ہوا تھا. میں نے کہا تینوں کو نکالنے میں جب زمینی حقائق تبدیل ہوتے ہیں تو آرمی ہائی کمانڈ بھی اپنے چیف کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ آرمی ہائی کمانڈ کی جو بنیادی وفاداریاں ہیں وہ ادارے کے ساتھ ہیں، ایک فرد کے ساتھ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ صورتحال میں نے پبلک ایک میٹنگ میں کہا تھا ستمبر 2004 کو. ایوب خان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے یحییٰ خان نے جا کے بات کی. یحییٰ خان کا بھی سمجھ میں آتا ہے. ضیاء الحق کو آپ نے کیوں ڈال دیا؟ لیکن ضیاء الحق کے دیکھیں جب آرمی ہائی کمانڈ خلاف ہو گئی، بالکل وہ اس کو لائبلٹی بن چکے تھے. میں سمجھتا ہوں امریکہ بھی خلاف ہو گیا تھا اور اس وقت کا ملٹری ہائی کمانڈ بھی ان کے خلاف ہو گیا تھا. تو وہ سمجھتے تھے یہ لائبلٹی ہو گئی. پھر مل جل کے وہ جو بھی ہوا اس میں کم سے کم وہ اس کو ان کی ساری معلومات کے ساتھ بعد میں جو کور اپ ہوا، کور اپ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اور اس میں امریکہ بھی شامل تھا کور اپ میں. ایک چھوٹے سے وقفے کی بات شاہد صاحب میں اس سوال کے ساتھ حاضر ہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اب اسپلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. مشرف صاحب غصے میں آ رہے ہیں، محترمہ واپس آ گئی ہیں سارے وعدے توڑتے اور ایک بہت بڑی خلق خدا سڑکوں پہ آ گئی ہے ان کو ریسیو کرنے. بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، دباؤ بڑھنا شروع. اب امریکہ محترمہ سے ہٹتا ہے پیچھے غالباً اور محترمہ کو میسج آتا ہے کہ آپ یا محترمہ ڈیل سے ہٹتی ہیں. ٹھیک ہے ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مشاہد صاحب تلخیاں بڑھ رہی ہیں، اب مشرف صاحب غصے میں آ رہے ہیں، محترمہ سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں. امریکہ پل آؤٹ کر رہے ہیں، محترمہ کو اب سپورٹ نہیں کر رہا غالباً نہیں ابھی تک. اور نواز شریف صاحب بھی ماحول بن رہا ہے کہ ان کو بھی واپس لایا جائے. اور افتخار چودھری صاحب مشرف صاحب کے الیکشن کی سماعت اور وہ سارا شروع یہ ہو رہا ہے کہ صورتحال مشرف صاحب کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسکرپٹ جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ کوئی فالو نہیں کر رہا.
افراتفری سی پھیل رہی ہے. درمیان میں لال مسجد بھی ہو گیا. ہاں وہ بھی ہو چکا ہے, بہت بڑا واقعہ, جو کہ بہت بڑا سانحہ, پوری دنیا کو ہلا گیا, پوری دنیا کو ہلا گیا. تو یہ سارے واقعات کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ مشرف صاحب میں پینک پھیل گیا اور اسٹیبلشمنٹ سپلٹ بھی ہو گئی. 31 اکتوبر کو انہوں نے میٹنگ بھی بلائی, یہ ایمرجنسی کے سسٹم ہے, 31 اکتوبر 2007. پرائم منسٹر ہاؤس میں, جی 2007 کو. اس میں آپ دیکھیں نا, مثلا میں نے بڑی سخت اس کی مخالفت. ان کے دستے راست جنرل حامد جاوید, چیف آف اسٹاف آف دا پریزیڈنٹ, وہ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے. وہ بھی ایمرجنسی کے خلاف تھے. وہ ایمرجنسی کے خلاف تھے. ان کی بڑی بحث ہوئی, بڑی سخت لڑائی ہوئی اس ایشو پر. اچھا, اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب اور مشرف صاحب کے درمیان صلح کی کوششیں بھی ہوئی تھی, خاموش کوشش. نمائندے بھیجے گئے تھے, اس میں سے فوجی نمائندے تھے. جنرل احسان بھی گئے ملنے, اور جنرل حامد جاوید بھی گئے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ان کی بحالی کے بعد, 20 جولائی کے بعد. جو 20 جولائی کے جب بحال ہوئے تو مجھے مشرف صاحب نے بلایا, اتوار کا دن تھا 21 جولائی کو, کہ آپ بتائیں اب میں کیا کروں. میں نے کہا جی آپ جنرل صاحب وہاں بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ ٹیلی فون ہے, ٹیلی فون اٹھائیں, کہیں افتخار چودھری صاحب بڑی مبارک ہو, اور میں شام کو میں اپنی بیگم آ رہے ہیں آپ کی اور آپ کی بیگم کو ملنے, اور آپ ان سے معذرت کر دیں, ان کی جو عزت بحال کر دیں. مین ایشو ہے کہ ان کو آپ نے ہیوملیٹ کیا ہے, وہ فیل کرتے ہیں ان کی توہین ہوئی ہے, تو یہ آپ ان کی ریسپیکٹ بحال کر دیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کہ نہیں یہ تھی بہت جلد بازی کی بات ہے, ایسی جذباتی نہ ہو, ایسی کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا نادر موقع انہوں نے ضائع کر دیا. لیکن جنرل کو بھیجا انہوں نے. ہاں, جنرل کو بھیجا. جنرل گئے, افتخار چودھری صاحب سے ملے, سی بی ایم تعلقات بحال ہو جائے, لیکن تلخیاں رہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کا جو سسپیشن ہے یا خدشات ہیں یا وہ گھبراہٹ ہے وہ قائم تھی. اچھا, اب محترمہ آ گئی ہیں, ایمرجنسی کے لیے اجلاس ہو رہا ہے, محترمہ آن بورڈ نہیں ہے. ایمرجنسی جو تھا وہ بھی اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا. اچھا, امریکی آن بورڈ تھے. امریکی بھی آن بورڈ نہیں تھے. اتنا بڑا کام مشرف صاحب کر رہے ہیں. یہی تو ہو گیا نا, 9 مارچ کا فیصلہ بھی خود کیا. اچھا, اور یہ 3 نومبر کو ایمرجنسی لگا دی. 3 نومبر کو میں سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا یہ ایٹامک آپشن ہے, یہ ایٹم ہے, یہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی لپیٹ دے گا, آپ کے سسٹم کو بھی لپیٹ دے گا, اور یہ نہیں پھیلے گا. اچھا, میری یہ تنقید تھی. ایمرجنسی لگا دی, ایمرجنسی لگ گئی تو بس وہ امریکہ اس ایمرجنسی کے خلاف تھا. اور امریکہ نے خصوصی نمائندہ اپنا بھیجا, ایڈمرل فیلن, جو کمانڈر ان چیف تھے سینٹرل کمانڈ کے, سینٹ کام کے. وہ آئے, وہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں تھے, وہ مشرف صاحب کو ملے, انہوں نے روکنے کی کوشش. جب ایمرجنسی لگی تو وہ اسلام آباد میں تھے. ہاں, ایمرجنسی سے 1 دن پہلے تک اسلام آباد میں. اچھا, اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی. ان کو آن بورڈ لیا, اور امریکی سفیر ساتھ گئی ہیں, اور ان کو معلوم تھا کہ ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں, نہ لگائیں, اس سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. مشرف صاحب نے بات کی. اب وہ اپنی ضد پر قائم تھے, ان کو خوف تھا کہ بس کہ یہ شاید یہی ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, اور اتنے لوگ نکالے گئے, تو بس اس کے بعد تو پھر امریکن اپسیٹ ہو گئے. اس سے اپسیٹ. 3 نومبر یعنی وہ پوائنٹ تھا. 3 نومبر واز پوائنٹ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کا فیٹ سیاسی طور پر سیل ہو گیا تھا, کہ اب ان کا رہنا ناممکن ہے. لیکن اور محترمہ بھی ان سے اس کے بعد محترمہ نے بالکل بغاوت کر دی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ امریکہ بالکل پیچھے ہٹ گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر نیگرو پونٹے آتے ہیں, اور وہ اپنا وزن سارا ڈال دیتے ہیں, پھر مشرف صاحب کے پلڑے میں. وہ بظاہر وہ ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی تھی, محترمہ کے ساتھ تو نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ مشرف صاحب سے نالا تھی اور محترمہ کے ساتھ نہیں تھی. اس وقت مشرف صاحب سے نالا تھی, محترمہ کے ساتھ نہیں تھی. میاں صاحب کہیں سے درمیان میں, پھر میاں صاحب نے جب محترمہ کی واپسی ہوئی تو میاں صاحب کا آنا بھی ضروری تھا. ٹھیک ہے, اور وہ اس ٹائم آئے, یاد ہے, الیکشن سے حصہ لینے کے لیے. 26 نومبر کو پہنچے اور 28 نومبر کو انہوں نے پیپر فائل کر دیا الیکشن کا. اچھا, یہ وہ وقت ہے جب ایک انارکی ہے. جی, سو اس میں امریکن فیکٹر اور آپ کہتے ہیں عرب فیکٹر بھی ریلیونٹ ہو گیا. عربوں نے کہا ظاہر ہے کہ محترمہ آ گئی ہیں تو پھر ان کو بھی بھیجا. بالکل, لیکن اب ایک انارکی ہے, کیوس ہے سارا, اس مطلب ایک پرزے ہو گیا. 1 ونڈو آپریشن ختم ہو گیا ہے, ایک 1 مین شو ختم ہو گیا ہے, ایک بندے کا کنٹرول نہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بکھری ہوئی ہے, لیکن ایک نیا آرمی چیف آ گیا ہے, جنہوں نے فوج کا کمانڈ سنبھال لیا. محترمہ شہید ہو جاتی ہے درمیان. 27 کو ان کی شہادت ہوتی ہے, جو بہت بڑا ناقابل اطلاق کا نقصان اب یہ بتائیں, یہ تباہ برباد ہو گیا سارا اسکرپٹ, جہاں بھی لکھا تھا, جس نے بھی لکھا تھا, جو بھی پلاننگ تھی, تباہ ہو گئی ساری. زرداری صاحب کہاں سے آتے ہیں بیچ میں؟ زرداری صاحب الیکشن نیوٹرل ہوتے ہیں بالکل. اس سے پہلے ہوا نا, زرداری صاحب کا یہ ہوا کہ جب زرداری صاحب محترمہ کے میت ساتھ لے کے آئے, میت لے کے آئے نوڈیرو, اس کے بعد جو
پارٹی کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو زرداری صاحب ایک